نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بخاری اور مسلم میں یہ جو حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ تو یہ جو حدیث ہے اس پر اس کی جو وضاحت ہے اور اس کی تشریح کے حوالے سے آج ہم اپنی ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ اور جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہم اپنی ویڈیوز کے ذریعے مفتی دانش شادی ہمارا یوٹیوب چینل ہے، ہم ڈاکٹر اشرف واصف جلالی صاحب نے جو کہا تھا کہ باغ فدق کے معاملے سے سیدہ پاک فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا خطا پر تھیں، تو اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہ جملے سیدہ پاک کی شان کے ہرگز بھی لائق نہیں، اور خطا اجتہادی کا پھر انہوں نے کہا یہ قول جو ہے نا مفتہ بھی قول نہیں ہے، راجح قول نہیں ہے۔ تفسیر کے ساتھ ہماری ویڈیوز مفتی دانش شادی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، فتویٰ بھی ہمارا آ چکا ہے، یہ مفتہ بھی قول نہیں ہے، راجح قول نہیں ہے۔ بہر ڈاکٹر اشرف واصف جلالی صاحب گمراہ نہیں ہونا، یہ اہل سنت سے خارج ہے۔ تو آج ہم اس حدیث کے حوالے سے جو بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ جب کوئی حاکم اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ درست اس کا اجتہاد ہوتا ہے تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، اگر وہ خطا پر ہوتا ہے یعنی اجتہاد میں تو اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ تو باغ فتح کے معاملے میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ڈاکٹر اشرف واصف جلالی صاحب نے کہا کہ ان سے خطا اجتہادی ہوئی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اور یہ حدیث ڈاکٹر اشرف واصف جلالی صاحب کے سامنے رکھ کر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے مجتہد کے لیے خطا اجتہادی کہنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، اس کو تو ایک اجر ملتا ہے، یعنی گناہ تو نہیں ملتا نا، ایک اجر ملتا ہے۔ مجتہد اگر غلطی بھی کر دے اس اپنے اجتہاد میں تو اس سے یعنی خطا اجتہادی ہو تو اس کو ایک ثواب مل جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی ہو ان کو ایک اجر ملے گا۔ بھائی سب سے پہلی بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہدہ تھی یا نہیں تھی۔ اہل سنت کا اس حوالے سے دو ٹوک موقف کیا ہے، مسلمہ نظریہ کیا ہے، یعنی جو صحابہ کرام علیہ رضوان مجتہد تھے، ان کا فتاوی شامی میں نام لکھے ہوئے ہیں، جو خلفائے راشدین تھے، خلفائے اربعہ، پھر اس کے علاوہ دیگر اور کچھ صحابہ کرام عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، خلفائے راشدین، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی المزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ مجتہد حضرات تھے، ٹھیک ہے جی۔ اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہدہ تھی یا نہیں تھی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم خطا اجتہادی ثابت کریں گے نا، پھر کہیں گے کہ ان کے لیے ایک اجر ہے اجتہاد میں اگر ہو جائے خطا۔ اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خطا اجتہادی ہوئی، اب یہ آپ اپنا ذاتی موقف بیان کریں یا اہل سنت کا مسلمہ نظریہ پیش کریں۔ اہل سنت کا اگر مسلمہ نظریہ پیش کرنا ہے تو آپ باری شریعت سے دکھائیں، فتاوی رضویہ سے دکھائیں، شرح عقائد نسوی سے دکھائیں، شرح فقہ اکبر، شرح المقاصد، ان سب سے دکھا دیں۔ اب لمبی لمبی آواز کیوں کر رہے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے خطائیں ہوئیں تو ان سے نہیں ہو سکتی، وہ تو معصوم ہے، یہ معصوم نہیں ہے، صحابہ علیہ بیت محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو آپ واضح کریں، آپ نے ابھی تک سوالات کے جواب نہیں دیے، 3.5 سال ہو گئے، شروع میں آواز کچھ آپ نے کی تھی لیکن پھر آپ خاموش ہو گئے۔ شاید آپ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ مجھے عوام کے اندر اس طرح کی آواز نہیں چھیڑنی چاہیے، عوام کے اندر اس طرح کی صحابہ علیہ بیت کے حوالے سے آواز نہیں چھیڑنی چاہیے۔ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے خطا اجتہادی ہوئی، ٹھیک ہے، اہل سنت کا مسلمہ نظریہ ہے، پھر بھی عوام کے اندر جا کر اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اہل سنت نہیں کرتے، انتشار پھیلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ علماء جو ہوتے ہیں مفسرین محدثین، وہ جب کتابیں لکھتے ہیں تو وہ کرتے اس طرح کے بحث، وہ علماء تک ہوتی ہیں، عوام میں نہیں کرنی چاہیے۔ اور علماء نے آپ کو توجہ بھی دلائی کہ آپ نے آواز کیوں چھیڑ دی عوام کے اندر۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی، یہ مسلمہ نظریہ نہیں اہل سنت کا کہ حضرت فاطمہ سے خطا اجتہادی ہوئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ غاصب نہ ظالم، یہ اہل سنت کا مسلمہ نظریہ ہے۔ باغ فتح کے معاملے میں سیدہ پاک سے خطا اجتہادی نہیں ہوئی، اقوال مل جاتے، اقوال کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن مسلمہ نظریہ نہیں ہے۔ مسلمہ اگر نظریہ ہے تو ڈاکٹر صاحب دکھائیں کہ مسلمہ نظریہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ اگر کوئی جیسے کئی علماء کہتے ہیں ان سے خطا اجتہادی نہیں، ان پر شرعی حکم کیا لگے گا، مطلب جمہور اہل سنت کے خلاف جا رہے، تو ساری چیزیں واضح کریں نا۔ باقی اگر آپ نے تفصیل کے ساتھ ہماری ویڈیو سنی ہے تو مفتی دانش شادی یوٹیوب چینل سرچ کر لیں، اور تفصیل کے ساتھ یہ ویڈیوز موجود ہیں۔